نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وإن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعظکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب یا قومی لکم ملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ ابھی آپ نے سورہ مومن کی آیت 28 اور 29 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ ان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ آیت 28۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ آیت 29۔ ترجمہ: آل فرعون کا ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بولا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اپنے رب کے پاس سے روشن دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، اور اگر سچا ہے تو وہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھو، اللہ جھوٹے کو اور حد سے گزر جانے والے کو کامیاب نہیں فرماتا۔ اے قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم اس ملک میں صاحب اقتدار ہو، پھر اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے جواب دیا، میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری اسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو ہدایت والی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مومن کی آیت 28 اور 29 کا تفسیر۔ آیت 28۔ سب سے بڑا جہاد۔ سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ مومن قبطی تھا اور فرعون کے خاندان کا تھا، اور فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گیا تھا، کیونکہ فرعون اس کی بات سے متاثر ہوا اور غور و فکر کے بعد قتل موسیٰ سے باز رہا۔ لیکن اگر اسرائیلی ہوتا تو فرعون اس کے کہنے سننے سے کیوں اپنے ناپاک عزم سے رکتا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسے بھی سزا دلواتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر قبطیوں میں سے باہر اس شخص کے اور اس شخص کے جس نے کہا تھا کہ سردار آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے بھاگ جائیں، میں آپ سے ہمدردی کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور فرعون کی بیوی کے کوئی اور ایمان نہیں لایا۔ یہ مسلمان تھے اور اپنی قوم سے ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ جب فرعون نے دربار میں کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو تو ان کی ایمانی غیرت جوش میں آئی اور اللہ کی رضا کے لیے فرعون سے یہ بات کہی۔ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ قبطی مومن کی حق گواہی۔ اس مومن قبطی نے بیگانہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے صاف کہہ دیا کہ ایسے شخص کا قتل کرنا خلاف عقل ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، سب سے بڑی گستاخی جو مشرکوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی
اسے بیان فرمائیے۔ بولے ایک دفعہ آپ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر اسے پیچھے سے بل دینے لگا، جس سے آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر طرح اس کی گستاخی پر غصہ آ گیا اور آپ نے اسے دھکا دے کر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا اپنے رب کے پاس سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، یعنی محض اس بنا پر کہ وہ اپنا رب اللہ کو بتاتا ہے قتل کرنا روا نہیں، جبکہ وہ جو حق کے لے کر آیا ہے اس کی صداقت پر روشن دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ اگر بالفرض محال تم پر اس کی صداقت ظاہر نہیں ہوئی تو دور اندیشی کی تو یہی بات ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور ایذا نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اسے اس کے جھوٹ کی سزا دے گا، خواہ دنیا میں دے یا آخرت میں، اور اگر سچا ہے تو تم نے اسے ایذا پہنچائی تو اللہ کا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے ضرور آئے گا، کیونکہ وہ اپنی مخالفت پر تمہیں دنیا اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ جب تمہارے نزدیک اس کے صدق کا بھی احتمال ہے تو اس کے کام میں دخل نہ دو اور اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو کہ وہ ان میں نظم و ضبط پیدا کرے۔ اللہ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اسی بات کی اور صلح کی مطالبہ کی خبر ہے۔ فرمایا سورہ دخان کی آیت 17 سے 21 میں، ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، ان کے پاس ایک عزت والا پیغمبر آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے اور اپنے رب سے اس کی پناہ مانگ لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میری راہ سے ہٹ جاؤ۔ یہی بات بین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہی تھی کہ وہ آپ کی تبلیغ میں دخل نہ دیں اور آپ کو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے دیں اور آپ کو ایذا نہ پہنچائیں اور باہمی رشتے کا لحاظ رکھیں۔ سورہ شورا کی آیت 23 نے فرمایا کہ آپ فرما دیں میں تبلیغ تم سے کچھ مانگتا نہیں، باہر سے اس کے کہ رشتے کا لحاظ رکھو اور مجھے نہ ستاؤ، مجھے لوگوں کو تبلیغ کرنے دو، خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ اسی لفظ پر صلح حدیبیہ کا ظہور ہوا جو کھلی فتح تھی۔ پھر فرمایا اللہ مصرف و کذاب کی رہنمائی نہیں فرماتا، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو ان کی باتوں سے اور ان کی حرکات و سکنات سے ان کا جھوٹ ہر ایک پر کھل جائے گا اور ان کے احکام ان کے عملوں کے خلاف ہوں گے، لیکن ہم تو ان کی ہر بات ٹھیک اور ہر عمل اس کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مصرف و کذاب ہوتے تو ان کے افعال و احکام میں یہ نظم و ضبط اور یہ باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آیت 29، یہ ہمدرد قوم ازرائے ہمدردی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے اور تم پر اللہ کا عذاب نہ اتر آئے۔ اللہ نے تمہیں یہ ملک دیا ہے، یہ اس کا انعام ہے، اس نے تمہیں اقتدار بخشا، تمہارے نام کا سکہ جاری ہے، تمہارے احکام مانے جاتے ہیں اور تمہیں بہت بڑی عزت حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، اور اگر اس کے رسول کو جھٹلاؤ گے تو اللہ کے عذاب سے اور سلب نعمت سے نہ بچو گے۔ اگر اللہ کا غضب آ گیا تو یہ لاؤ لشکر، یہ دبدبہ اور یہ زور کسی کام نہیں آئے گا۔ فرعون نے اس نیک مدبر و ہوشیار اور دور اندیش شخص کی ترویج کرتے ہوئے جو بنسبت فرعون کے ملک کا زیادہ حقدار تھا کہا کہ جو بھلائی مجھے اپنے لیے پسند ہے اسی کا میں تم کو مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں بھی فرعون نے جھوٹ بولا کیونکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کو اللہ کا نبی مان لو۔ سورہ اسراء کی آیت 102 میں فرمایا مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ نشانیاں آسمان اور زمین کے رب کی ہیں،
رب ہی نے اتاری ہیں تاکہ لوگوں کو بصیرت حاصل ہو۔ سورہ نمل کی آیت 14 میں فرمایا، انہوں نے ان نشانیوں کا ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں کی آوازیں یہ تھیں کہ ان کو مان لو۔ اس بدبخت نے جیسے اس بات میں بھی جھوٹ بولا، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی اور رعیت کو دھوکہ دیا، اسی طرح یہ جھوٹ بولا کہ میں تمہیں صحیح راہ بتا رہا ہوں۔ گو اس کی بھولی بھالی قوم نے اس کی بات سچی جان کر اس کی پیروی کی اور اس کے آگے سر جھکا دیا۔ فرمایا سورہ ہود کی آیت 97 میں، قوم نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 79 میں فرمایا، قوم کو فرعون نے گمراہ کر دیا اور اسے سیدھی راہ نہیں سمجھائی۔ ایک حدیث میں ہے، جو امام اپنی رعایا کو دھوکہ دے اور اسی حال پر مر جائے اسے جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوگی، جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یہ تھا سورہ مومن کی آیت 28 اور 29 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔